بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو قوم سبا کا واقعہ سناؤں گی۔ قوم سبا کون تھی؟ عذاب الہی ان پر کیوں آیا؟ ایک ایسی قوم جس کی خوشحالی کی مثالیں دی جاتی تھیں، اس کی بربادی ایسی ہوئی کہ رہتی دنیا تک مثال بن گئی۔ سب سے پہلے میں بتاتی چلوں کہ سبا کیا تھا۔ سبا عرب کا ایک قبیلہ تھا جو مروس اعلیٰ سبا بن جشب کے نام سے مشہور تھا۔ یعنی سبا ایک مرد کا نام تھا اور اس کی وجہ سے اس کی قوم قوم سبا کہلاتی تھی۔ یہ قوم یمن کی ایک بستی میں رہتی تھی۔ قوم سبا کی آبادی کی آب و ہوا اتنی صاف ستھری تھی کہ وہاں کوئی مکھی، مچھر، بچھو، کھٹمل یعنی کسی بھی قسم کے حشرات نہیں پائے جاتے تھے۔ وہاں کا موسم بھی بہت خوبصورت تھا۔ اس قوم کے پاس قسم قسم کے پھل موجود تھے۔ غرض یہ کہ اس قوم کے پاس اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتیں تھیں اور یہ قوم بے حد خوشحال تھی۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ قوم سبا کو ان سب نعمتوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے ایسا بالکل نہیں کیا۔ ان نعمتوں اور آسائشوں نے اس قوم کو سرکش بنا دیا اور وہ قوم معاذ اللہ تکبر میں آ گئی۔ اللہ نے قوم سبا کے پاس ان کی ہدایت کے لیے 13 نبیوں کو بھیجا، جنہوں نے اس قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائی اور عذاب الہی سے بھی ڈرایا۔ مگر قوم سبا ان نبیوں کو جھٹلاتے رہے اور ان کی بات نہ مانی اور اللہ کے شکر گزار نہ ہوئے۔ قوم سبا کا ایک سردار تھا جس کا نام حماد تھا۔ وہ ایک مغرور اور سرکش آدمی تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ جب اس کے بیٹے کا انتقال ہوا تو اس نے نعوذ باللہ آسمان کی طرف تھوکا، یعنی اس نے کفر کا اعلان کر دیا اور علانیہ کفر کی دعوت دینے لگا۔ جو بھی کفر سے انکار کرتا وہ اس کو قتل کر دیتا۔ نبیوں سے نہایت بے ادبی اور تکبر سے بات کرتا اور تکبر والے لہجے میں کہتا کہ آپ اللہ سے کہہ دیجئے کہ ہم سے اپنی نعمتیں چھین لے، یعنی معاذ اللہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ تمام نعمتیں اور رحمتیں ہماری اپنی وجہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے چھین سکتا ہے؟ جب اس سردار کی نافرمانی حد سے بھر گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بڑا عجیب عذاب بھیجا۔ اس قوم پر سیلاب آیا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، قوم سبا جہاں آباد تھی، اس بستی کے کناروں پر پہاڑوں کے درمیان میں بند باندھے گئے تھے اور اوپر 3 بڑے بڑے تالاب بنائے گئے تھے تاکہ پانی ان تالابوں میں گرے اور استعمال میں آئے۔ سیلاب سے سب مال و دولت، سارے باغات، سب کچھ غرق ہو گیا۔ اتنا زیادہ سیلاب تھا کہ ساری کی ساری بستی ریت کے تودے میں دفن ہو گئی اور اس کی بربادی ایسی ہوئی کہ پہلے اس قوم کی خوشحالی کی مثالیں دی جاتی تھی، اب یہ قوم رہتی دنیا تک بربادی کی مثال بن گئی۔ جہاں پھلوں کے باغات ہوتے تھے وہاں ایسے پھل اگنے لگے جو کڑوے ہوتے، حتیٰ کہ لوگ کھا بھی نہیں سکتے تھے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ کبھی بھی کفران نعمت نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ کبھی کسی چیز کا تکبر نہ کرو، کیونکہ انسان کی کوئی اوقات نہیں اور اللہ ہر شے کا مالک ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری تمام غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ہدایت دے۔ آمین۔